الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات پیدا فرمائی اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی، 7 دن بنائے اور جمعہ کے دن کو دیگر ایام پر فوقیت دی۔ جمعہ کے فضائل میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہفتہ کے تمام ایام میں صرف جمعہ کے نام سے ہی قرآن کریم میں سورہ نازل ہوئی ہے، جس کی رہتی دنیا تک تلاوت ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ سامعین اکرام، سورہ جمعہ مدنی ہے۔ اس صورت میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس کی ابتدا اللہ جل شانہ کی تسبیح اور تعریف سے کی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی 4 صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، المالک، بادشاہ، حقیقی و دائمی بادشاہ، جس کی بادشاہت پر کبھی زوال نہیں ہے۔ نمبر 2، القدوس، پاک ذات جو ہر عیب سے پاک و صاف ہے۔ نمبر 3، العزیز، زبردست، جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات کے بغیر سب کچھ کرنے والا ہے۔ نمبر 4، الحکیم، حکمت والا، اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ پھر یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا گیا۔ اس سورت کے آخری 3 آیتوں میں نماز جمعہ کا ذکر ہے۔ فرمایا، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، یعنی نماز کی اذان ہو جائے، تو اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق حلال تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جب لوگ سودا بکتا دیکھتے ہیں یا تماشا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں، تو فرما دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تماشے سے اور سودے سے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ حضرات، آخری آیت کا شان نزول ابتدائی اسلام میں جمعہ کی نماز پہلے اور خطبہ بعد میں ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز سے فراغت کے بعد خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک وحیہ بن خلیفہ کا قافلہ ملک شام سے غلہ لے کر مدینہ منورہ پہنچا۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں غلہ کی انتہائی کمی تھی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے سمجھا کہ نماز جمعہ سے فراغت ہو گئی ہے اور گھروں میں غلہ نہیں ہے، کہیں سامان ختم نہ ہو جائے، چنانچہ خطبہ جمعہ چھوڑ کر باہر خرید و فروخت کے لیے چلے گئے۔ صرف 12 صحابہ مسجد میں رہ گئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عراق بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر لوٹ کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور یہ دعا فرماتے، اللہم انی احببت دعوتک وصلیت فریضتک وانتشرت کما امرتنی فارزقنی من فضلک وانت خیر الرازقین۔ یعنی اے اللہ، میں نے تیری آواز پر حاضری دی اور تیری فرض نماز ادا کی، پھر تیرے حکم کے مطابق اس مجمع سے اٹھ آیا، اب تو مجھے اپنا فضل نصیب فرما، تو سب سے بہتر روزی رساں ہے۔ اس آیت کے پیش نظر بعض سلف صالحین نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد خرید و فروخت کرے، اسے اللہ تبارک و تعالی 70 حصے زیادہ برکت دے گا۔ سامعین اکرام، جس اذان کا اس آیت میں ذکر ہے اس سے مراد وہ اذان ہے جو امام کے ممبر پر بیٹھ جانے کے بعد ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی ایک اذان تھی۔ جب آپ حجرہ سے تشریف لاتے، ممبر پر جاتے، تو آپ کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اذان ہوتی تھی۔
اس سے پہلے کی اذان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب لوگ بہت زیادہ ہو گئے تو آپ نے دوسرے اذان ایک الگ مکان زورا پر کہلوائی تاکہ لوگ نماز کی تیاری میں مشغول ہو جائیں۔ زورا مسجد کے قریب سب سے بلند مکان تھا۔ حضرات، ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، جب نماز سے فارغ ہو جائیں، یہ اذان کس طرح دی جائے، اس کے الفاظ کیا ہوں، نماز کس طرح ادا کریں، یہ قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے۔ البتہ حدیث میں ہے۔ معلوم ہوا کہ حدیث کے بغیر قرآن کریم سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جمعے کا نام جمعہ کیوں رکھا گیا۔ اس کے مختلف اسباب ذکر کیے جاتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جمعہ یعنی کہ جمع سے ماخوذ ہے، جمع سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہے جمع ہونا، کیونکہ مسلمان اس دن بڑی مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور امت مسلمہ کے اجتماعات ہوتے ہیں، اس لیے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ 6 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو پیدا فرمایا، لیکن جمعہ کے دن مخلوقات کی تخلیق مکمل ہوئی، یعنی ساری مخلوق اس دن جمع ہو گئی، اس لیے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس دن یعنی جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، یعنی ان کو اس دن جمع کیا گیا۔ یوم الجمعہ کو پہلے یوم العربہ کہا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے اور سورہ جمعہ کے نزول سے قبل انصار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے مدینہ منورہ میں دیکھا کہ یہودی ہفتہ کے دن اور نصارہ اتوار کے دن جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں، لہذا سب نے طے کیا کہ ہم بھی ایک دن اللہ تعالی کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جمعہ کے دن لوگ جمع ہوئے۔ حضرت اسعد بن زوارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ لوگوں نے اپنے اس اجتماع کی بنیاد پر اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھا۔ اس طرح سے اسلام کا پہلا جمعہ ہے۔ یہ ذکر تفسیر قرطبی کے اندر ہے۔ حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے وقت مدینہ منورہ کے قریب بنو عمرو بن عوف کی بستی قبا میں چند روز کے لیے قیام فرمایا۔ قبا سے روانہ ہونے سے 1 روز قبل جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ جمعہ کے دن صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب بنو بن سالم کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھایا جہاں اب مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ ہے۔ اس کا ذکر بھی تفسیر قرطبی کے اندر ملے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جمعہ کے دن کی اہمیت کیا ہے۔ یہودیوں نے ہفتے کا دن پسند کیا جس میں مخلوق کی پیدائش شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ نصارہ نے اتوار کو اختیار کیا جس میں مخلوق کی پیدائش کی ابتدا ہوئی تھی، اور اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کو پسند فرمایا جس دن اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پورا کیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو سب سے پیچھے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ مسلم کی روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ قیامت کے دن تمام مخلوق میں سب سے پہلے فیصلہ ہمارے بارے میں ہوگا۔ تو حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کا دن سارے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ مرتبہ والا ہے۔ اس دن کی 5 باتیں خاص ہیں۔ نمبر 1، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔
نمبر 2 اس دن ان کو زمین پر اتارا، نمبر 3 اسی دن ان کو موت دی، نمبر 4 اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس میں جو چیز بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں بشرطے کہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے، نمبر 5 اور اسی دن قیامت قائم ہوگی، تمام مقرب فرشتے آسمان و زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر سب جمعہ کے دن سے گھبراتے ہیں کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، اس لیے کہ قیامت جمعہ کے دن ہی آئے گی۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کے طلوع و غروب والے دنوں میں کوئی بھی دن جمعہ کے دن سے افضل نہیں، یعنی جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا اس دن غسل کیا کرو اور مسواک کیا کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا دن ہفتے کی عید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی سورہ بروج میں وشاہد و مشہود کے ذریعے قسم کھائی ہے، شاید سے مراد جمعہ کا دن ہے، یعنی اس دن جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا یہ جمعہ کا دن قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ جہنم کی آگ روزانہ دہکائی جاتی ہے، مگر جمعہ کے دن اس کی عظمت اور خاص اہمیت و فضیلت کی وجہ سے جہنم کی آگ نہیں دہکائی جاتی۔ حضرات، اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن جمعہ کے دن وہ کون سی گھڑی ہے جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی، یعنی دعائیں قبول ہوتی ہیں، قبولیت والا وقت ہے؟ تو بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی مسلمان نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرما دیتا ہے۔ اور ہاتھ کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ وہ ساعت مختصر ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ گھڑی خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا درمیانی وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں، اور وہ گھڑی عصر کے بعد ہوتی ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ مذکورہ حدیث شریف اور دیگر احادیث کی روشنی میں جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی کے متعلق علماء نے 2 وقتوں کی تحدید کی ہے۔ نمبر 1، دونوں خطبوں کا درمیانی وقت جب امام ممبر پر کچھ لمحات کے لیے بیٹھتا ہے۔ نمبر 2، غروب آفتاب سے کچھ وقت پہلے۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں، جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا بڑے گناہوں سے بچے، یعنی کہ گناہ کبیرہ سے بچتا ہو، یعنی چھوٹے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، گناہ کبیرہ کی نہیں ہوتی۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبہ کے درمیان خاموش رہتا ہے، تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن جنابت کے غسل کی طرح اہتمام کے ساتھ غسل کرتا ہے پھر پہلی فرصت میں مسجد جاتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اونٹنی قربان کی، جو دوسری فرصت میں مسجد جاتا ہے گویا اس نے گائے قربان کی، جو تیسری فرصت میں مسجد جاتا ہے گویا اس نے مینڈھا قربان کیا، جو چوتھی فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے مرغی قربان کی، جو 5ویں فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے انڈے سے خدا کی خوشنودی حاصل کی۔ پھر جب امام خطبہ کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے خطبہ میں شریک ہو کر خطبہ سننے لگتے ہیں۔ یہ فرصت یعنی کہ گھڑی
کس وقت سے شروع ہوتی ہے؟ علماء کی چند آراء ہیں، مگر خلاصہ کلام یہ ہے کہ حتی الامکان مسجد جلدی پہنچیں۔ اگر زیادہ جلدی نہ جا سکیں تو کم از کم خطبہ شروع ہونے سے کچھ وقت قبل ضرور مسجد پہنچ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے آنے والے کا نام پہلے، اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں، اسی طرح آنے والوں کے نام ان کے آنے کی ترتیب سے لکھتے رہتے ہیں۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر جن میں آنے والوں کے نام لکھے گئے ہیں لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ خطبہ جمعہ شروع ہونے کے بعد مسجد پہنچنے والے حضرات کی نماز جمعہ تو ادا ہو جاتی ہے، مگر نماز جمعہ کی فضیلت ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ حضرات، جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ نماز سے قبل 2 خطبے دیے جائیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جمعہ کے دن 2 خطبے دیے۔ دونوں خطبوں کے درمیان خطیب کا بیٹھنا بھی سنت ہے۔ ممبر پر کھڑے ہو کر ہاتھ میں عصا لے کر خطبہ دینا سنت ہے۔ دوران خطبہ کسی طرح کی بات کرنا حتیٰ کہ نصیحت کرنا بھی منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے روز دوران خطبہ اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو، اس نے بھی لغو کام کیا۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا، یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا یا ہاتھ چٹائی کپڑے وغیرہ سے کھیلتا رہا تو اس نے فضول کام کیا اور اس کی وجہ سے جمعہ کا خاص ثواب ضائع کر دیا۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا، یعنی آدمی اپنے گھٹنے کھڑے کر کے رانوں کو پیٹ سے لگا کر دونوں ہاتھوں کو باندھ لے تو اسے گونٹ مارنا کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن ممبر کے قریب بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص لوگوں کی گردنوں کو فلانگتا ہوا آگے آیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ جا، تو نے تکلیف دی اور تاخیر کی۔ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو لوگوں کی گردنوں کو فلانگ کر آگے جانا منع ہے، پیچھے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔ جمعہ کی نماز ہر اس مسلمان صحت مند بالغ مرد پر فرض ہے جو کسی شہر یا ایسے علاقے میں مقیم ہو جہاں روز مرہ کی ضروریات مہیا ہوں۔ معلوم ہوا کہ عورتوں، بچوں، مسافر اور مریض پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ البتہ عورتیں، بچے، مسافر اور مریض اگر جمعہ کی نماز میں حاضر ہو جائیں تو نماز ادا ہو جائے گی، ورنہ ان حضرات کو جمعہ کی نماز کے لیے ظہر کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اگر آپ صحرا میں ہیں جہاں کوئی نہیں یا ہوائی جہاز میں سوار ہیں تو آپ ظہر کی نماز ادا فرما لیں۔ نماز جمعہ کی 2 رکعات فرض ہیں جس کے لیے جماعت شرط ہے۔ جمعہ کی دونوں رکعات میں جہراً قرات ضروری ہے۔ نماز جمعہ میں سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ یا سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت کرنا مسنون ہے۔ حضرات، جمعہ کے دن غسل کرنا واجب یا سنت مؤکدہ ہے، یعنی عذر شرعی کے بغیر جمعہ کے دن کے غسل کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پاکی کا اہتمام کرنا، تیل لگانا، خوشبو استعمال کرنا اور حسب استطاعت اچھے کپڑے پہننا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن کا غسل گناہوں کو بالوں کی جڑوں تک سے نکال دیتا ہے، یعنی صغائر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ یعنی گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اگر صغائر گناہ نہیں ہیں تو نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص
جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، جتنا ہو سکے پاکی کا اہتمام کرتا ہے اور تیل لگاتا ہے یا خوشبو کا استعمال کرتا ہے، پھر مسجد جاتا ہے، مسجد پہنچ کر جو 2 آدمی پہلے سے بیٹھے ہوں ان کے درمیان میں نہیں بیٹھتا اور جتنی توفیق ہو جمعہ سے پہلے نماز پڑھتا ہے، پھر جب امام خطبہ دیتا ہے اس کو توجہ اور خاموشی سے سنتا ہے تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، اگر خوشبو ہو تو اسے بھی استعمال کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اس کے بعد مسجد جاتا ہے، پھر مسجد آ کر اگر موقع ہو تو نفل نماز پڑھ لیتا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے اس وقت سے نماز ہونے تک خاموش رہتا ہے، یعنی کوئی بات چیت نہیں کرتا، تو یہ اعمال اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہو جاتے ہیں۔ آپ سبھی حضرات کو بتاتا چلوں کہ مذکورہ بالا احادیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کی نماز سے قبل بابرکت گھڑیوں میں جتنی زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ سکیں پڑھیں، کم از کم خطبہ شروع ہونے سے پہلے 4 رکعتیں تو پڑھ ہی لیں، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں مذکور ہے۔ مشہور تابعی حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نماز جمعہ سے پہلے 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ نماز جمعہ کے بعد 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں یا 6 رکعتیں پڑھیں، یہ تینوں عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ثابت ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ 6 رکعت پڑھ لیں تاکہ تمام احادیث پر عمل ہو جائے اور 6 رکعتوں کا ثواب بھی مل جائے۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھنی چاہیے، اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے 6 رکعت بھی منقول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز پڑھ لے تو اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھیں۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جمعہ کے بعد نماز پڑھتے دیکھا کہ جس مصلی پر آپ نے جمعہ پڑھا اس سے تھوڑا سا ہٹ جاتے تھے، پھر 2 رکعتیں پڑھتے، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے۔ میں نے حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنی مرتبہ ایسا کرتے دیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ بہت مرتبہ۔ سامعین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ نہ پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، پھر جمعہ نہ پڑھنے والوں کو ان کے گھروں سمیت جلا ڈالوں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار لوگ جمعہ چھوڑنے سے رک جائیں یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر یہ لوگ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ اور دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 3 جمعہ غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ یہ حدیث نسائی، ابن ماجہ، ترمذی اور ابو داؤد ان سب میں مذکور ہے۔ اب بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ علماء اکرام بار بار کہتے ہیں کہ پیدل جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، پیدل جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، کہ ہمارا گھر دور ہے ہم کیسے جائیں؟ تو حضرات بتاتا چلوں کہ حضرت یزید بن ابی مریم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی نماز کے لیے پیدل جا رہا تھا کہ حضرت عبایہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ مجھے مل گئے اور فرمانے لگے کہ تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہارے یہ قدم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہیں۔ میں نے ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوئے تو وہ قدم جہنم کی آگ پر حرام ہے۔ اسی مضمون کی روایت کچھ لفظی اختلاف کے ساتھ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔
حضرات ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرے گا آئندہ جمعہ تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ سورہ کہف کے پڑھنے سے گھر میں سکینت برکت نازل ہوتی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کہف پڑھی۔ گھر میں ایک جانور تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کا ذکر جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف پڑھا کرو، قرآن کریم پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ اور دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ بعض لوگوں کے یہاں جمعہ کے دن انتقال ہوتا ہے، اس کے متعلق بھی بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں انتقال کر جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنہ سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات ہم نے جتنا بھی سنا ہے ان تمام باتوں کو ہم سب اپنے عمل میں لائیں، جمعہ کو پابندی سے پکڑ لیں، سنتوں کو پابندی سے پکڑ لیں، سورہ کہف کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں۔ تو حضرات اگر ہم ان تمام چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیں گے، پکڑ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت میں آسانی کے ساتھ داخلہ فرما دے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔